آرزو رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، خالق کائنات اس کی آرزو کو پورا فرما دیتا ہے، اور جو طلب رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، خالق کائنات اس کے مطلوب کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ نے اوقات کے اندر شرف، عظمت اور برکت رکھی ہے، اور اس برکت والے وقت کے اندر انسانوں پہ خصوصی کرم اور اپنا فضل نازل فرماتا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے راتوں کے اندر بھی کچھ راتیں ایسی بنائیں جو باقی راتوں سے شان والی ہیں، پھر رات کے اندر کچھ اوقات ایسے بنائے جن اوقات کے اندر رب العالمین کا کرم بالا کرم ہوتا ہے، اور اس کا جو فضل ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کی جود و عطا بہت زیادہ ہوتی ہے بنسبت دوسرے اوقات کے۔ بالعموم ہر رات کے اندر خالق کائنات اپنے بندوں پہ کرم فرماتا ہے۔ نبی اکرم شفیع معصم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان فی اللیل لساعۃ، ہر رات کے اندر ایک ایسی گھڑی آتی ہے، لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا من امر الدنیا والآخرہ الا اعطاہ، کہ اللہ نے رات کے اندر ایک ایسی گھڑی رکھی ہے، اس گھڑی میں کوئی مسلمان مرد اللہ سے دنیا کی بھلائی طلب کرے یا آخرت کی بھلائی طلب کرے، جب بھی وہ سوال کرتا ہے تو خالق کائنات اس کو دنیا کی خیر بھی عطا فرما دیتا ہے، آخرت کی خیر بھی اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ انداز کرم خالق کائنات کا اور عطائے ربی اور عطائے رب ذوالجلال کیا ایک رات کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ یہ عطا خالق کائنات کی، فرمایا وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، ہر رات میں ایسے ہی رب تعالیٰ نے وہ گھڑیاں رکھی ہیں جن گھڑیوں کے اندر خالق کائنات کرم فرماتا ہے۔ اگر کوئی مانگنے والا اس خاص وقت کو پا کر مانگتا ہے تو خالق کائنات اس بندے کو وہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اپنے نصیب کی بات ہے کہ بندہ ان اوقات کو ڈھونڈے، ان اوقات کو تلاش کرے جن اوقات میں خالق کائنات کا کرم بالائے کرم ہوتا ہے، اور اس کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اور خود رب دینے پہ تیار ہوتا ہے، اور رحمت بندے کو پکار کے صدا لگا رہی ہوتی ہے کہ اے بندے آ میری بارگاہ میں۔ اللہ فرماتا ہے جو تو مانگے گا تجھ کو عطا کر دوں گا۔ پھر ان اوقات میں بندے کو سستی سے کام نہیں لینا چاہیے، ہر رات میں خالق کائنات کا یہ کرم ہوتا ہے اور یہ فضل ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو پہلے حدیث بیان کی وہاں پہ مطلقاً ہے، جو بھی مانگے گا جس کو وہ گھڑی نصیب ہو جائے گی۔ دیکھو رات اللہ نے سکون کے لیے بنائی ہے، اور رات کو اللہ نے لباس بھی بنایا ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَجَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا، یہ دونوں لفظ قرآن کے اندر آتے ہیں۔ لباس انسان کو ڈھانپ لیتا ہے، اس کے اندر انسان چھپ جاتا ہے، یہ رات بھی انسان کو چھپا لیتی ہے۔ رات میں سارے سو جاتے ہیں، اس کا اندھیرا بھی انسان کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے، یہ گھر بھی ہوتا ہے اور سکون کرتا ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، رات کو اللہ فرماتا ہے ہم نے سکون کے لیے بنایا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو رات آنے میں دنیا کی تھکاوٹ دور کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خاص گھڑیوں میں بیدار ہو کر رب کے حضور حاضری دے کر دنیا داری سے سکون حاصل نہیں کرتے، اپنے رب کی یاری سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اللہ نے رات کو سکون کے لیے بنایا، کچھ اپنے روحانی تسکین کے لیے ان اوقات کو ڈھونڈتے ہیں
تاکہ روحانی تسکین حاصل ہو جائے۔ کچھ جسم کو سکون دینے کے لیے اپنے نرم و گداز بستر پہ استراحت کرتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو عہد اللہ ہوتے ہیں، جن کا تعلق رب کے ساتھ قریب کا ہوتا ہے، وہ رات کو جسم کو سکون نہیں دیتے، اپنے روحانی تسکین حاصل کرنے کے لیے اپنے جبین کو، اپنے جسم کو رب کی بارگاہ میں جھکا کے خالق کائنات کے انوار و تجلیات سے اپنے قلب کو تسکین عطا کیا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رات کو سکون والا بنایا، تو اللہ والے رات کو اٹھ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سکون حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کا کرم کس انداز کا ہوتا ہے۔ فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی، ہمارا رب خود ہر رات کو پہلے آسمان کی طرف نزول جلال فرماتا ہے۔ ہر رات میں کب، کس وقت میں یہ کرم ہوتا ہے اور فضل ہوتا ہے؟ فرمایا حین یبقا ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، تیسرا حصہ آخری بچا ہوتا ہے، ساری کائنات سو چکی ہوتی ہے، اس وقت خالق کائنات کا کرم انسانوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ میں سرکار نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی، خود خالق کائنات کی رحمت بندے کو بخشنے کے لیے انسانوں کے قریب ہو جاتی ہے پہلے آسمان پہ۔ اور ہوتا کیا ہے؟ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ آواز دیتی ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے پکارنے والا، میں اس کی اس دعا کو قبول کروں۔ یہ ہر رات میں، رات کے پچھلے پہر میں خالق کائنات کی رحمت آواز دیتی ہے، خالق کائنات کی رحمت صدا دیتی ہے من یسألنی فأعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی لینے والا میں اس کو عطا کر دوں، من یستغفرنی فأغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں۔ یہ ہر رات میں، رات کے پچھلے پہر کے اندر خالق کائنات کی رحمت بندوں کی قریب ہوتی ہے اور خالق کائنات کی رحمت صدا لگاتی ہے کوئی مانگنے والا اس کی دامت کو بھر دیا جائے، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا اس کو بخشش عطا کر دی جائے، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ یہ ہر رات خالق کائنات کا کرم ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، کریم آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم نے ان اللہ تعالی یطلع، آج کی رات جو آنے والی ہے اس کی عظمت کیا ہے اور اس کی رفعت کیا ہے، اس کے اندر خالق کائنات کا کرم کتنا ہوتا ہے اور خالق کائنات بندوں کے ساتھ نوازش کتنی فرماتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ رات آتی ہے تو ہوتا کیا ہے، ان اللہ تعالی لیطلع لیلۃ النصف من شعبان، خالق کائنات خصوصی توجہ فرماتا ہے۔ کب؟ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے، جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو خالق کائنات خصوصی توجہ فرماتا ہے، خصوصی نظر فرماتا ہے، خصوصی شفقت فرماتا ہے، کس پہ؟ اپنے بندوں پہ۔ اور کرتا کیا ہے؟ فرمایا فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، خالق کائنات ساری مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، ساری مخلوق کی بخشش فرماتا ہے۔ کس رات میں؟ جو ابھی آنے والی ہے، کچھ گھڑیوں کے بعد اس کا جو نزول ہوگا اور اس رات کا ورود ہوگا، وہ ایسی گھڑیاں ہیں جن گھڑیوں کے اندر خالق کائنات اتنا کرم فرماتا ہے، اتنا فضل عطا فرماتا ہے، بندوں کی گناہوں کو نہیں دیکھتا، اپنی رحمت کے صدقے سے بندوں کی بخشش فرما دیا کرتا ہے۔ فرمایا فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، ساری مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی بد نصیب ہیں جو اس بخشش والی رات میں بھی محروم رہتے ہیں، اس بخشش والی رات کے اندر محروم رہتے ہیں۔ کون؟ فرمایا الا للمشرک، مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، جو رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا ہے، جو کافر ہے، اس کا سینہ ہی ناپاک ہے، وہ بخشش کے قابل نہیں، وہ رحمت کے قابل نہیں۔ اور فرمایا دوسرا بندہ مشاحن، جس کے سینے کے اندر مخلوق کا بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے،
وہ بندہ بھی قابل بخشش نہیں، قابل رحمت نہیں، قابل رحم نہیں اور قابل عطا نہیں جو بندہ سینہ گندا رکھتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ دونوں بندے محروم ہوتے ہیں۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے جو بندہ کسی کو ناجائز قتل کر دیتا ہے، اور ایسا بندہ جو زنا کرنے والا ہے اور جو زانیہ ہے وہ بھی محروم ہو جاتے ہیں صراط کے اندر، اور جو اپنے والدین کا نافرمان ہے وہ بھی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان اوقات کے اندر بخشش والی گھڑی سے پہلے بندے کو توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر دل کے اندر کسی کا کینہ ہے، کسی کے بارے میں کچھ کھوٹ ہے، عداوت ہے، رب کی رضا کے لیے معاف کر دو اور نکال دو۔ جب تم سینہ پاک کرو گے خالق کائنات اپنی رحمت کے صدقے تمہارے سارے جسم کو پاک فرما دے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا بنیشا ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد فافعل۔ اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے، اگر تیرے اندر یہ طاقت ہے کہ تو صبح اس حال میں کرے اور شام بھی اس حال میں کرے، تیرے سینے میں کسی کے لیے کوئی بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، کینہ نہ ہو، فافعل کر لے، وذالک من سنتی، یہ میری سنت سے ہے۔ جس کا سینہ پاک ہوتا ہے اس کو خدا بھی پسند فرماتے ہیں، پیارے مصطفیٰ بھی پسند فرماتے ہیں۔ ایسا کر لو، سرکار فرمایا میری بارگاہ میں آیا کرو، شکایتیں نہ لگایا کرو، میں سینہ صاف دیکھنا چاہتا ہوں۔ مخلوق خدا کے لحاظ سے تمہارا سینہ پاک ہونا چاہیے۔ مشاہد کینے والا بندہ بخشش کے قابل اس رات میں نہیں۔ دیکھو کتنی رحمت قریب ہے، کتنا کرم قریب ہے، لیکن پھر بھی وہ بندہ بخشش کے قابل نہیں جس کے سینے میں مخلوق خدا کے بھلے کا تصور نہیں ہے اور دل کے اندر یہ دوسروں کے بارے میں کینہ رکھتا ہے۔ یہ کتنا برا عمل ہے اس بندے کا جو بندے کو بخشش سے دور رکھتا ہے، بندے کی عطا، رب کی عطا سے دور رکھتا ہے۔ اس لیے اپنے سینے کو مدینہ بنانا چاہیے، رب کی رحمت کا خزینہ بنانا چاہیے، اور سینے کو پاک کرو رب کی محبت سے، رب کے محبوب کی محبت سے، بندوں کی محبت سے۔ بندوں کے ساتھ تم محبت کرو، کائنات کو پالنے والا تم لوگوں سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ سرکار نے فرمایا اس رات کے اندر علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں، وہ ہستی پاک جن کو میرے محبوب نے آپ نے علم کا وارث بنایا، انا مدینۃ العلم والی بابھا۔ آپ پہ حدیث، آپ پر یہ حدیث موقوف ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ کچھ لوگ آج کل اس لحاظ سے بھی لوگوں کو ذہن کے اندر یہ بات ڈالتے ہیں اور ڈال رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں چلتی ہیں کہ یہ تو ساری جو کچھ کیا جاتا ہے یہ آپ کی طرف سے ہوتا ہے، حدیثوں میں نہیں ہے، اور حدیث اس بات کی نہیں ہے، اس میں یار کی نہیں جس پہ عمل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تسلیم ہے کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن ضعیف حدیث کیا فضائل میں قابل عمل نہیں ہوتی؟ علامہ سخاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، باقی محدثین نے اس بات کو نقل فرمایا کہ جو ضعیف حدیث ہوتی ہے وہ فضائل اعمال میں مقبول ہوتی ہے۔ اس رات میں رب دے، چلو حدیث ضعیف کے تحت کوئی بندہ عمل کر لے، ذرا یہ بتاؤ اس رات سے ہٹ کے کوئی بندہ ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرے، کوئی بندہ اس کو کہے گا اس نے غلط کیا؟ کوئی بندہ ایسا کون کرے گا؟ یقیناً ایسا بندہ کوئی بات نہیں کرے گا جو ساری رات رب کو منائے، رب کے حضور سجدہ ریزی کرے، رب کے حضور عاجزی کرے، اس سے مانگے، گڑ گڑا کے رب کی بارگاہ میں مطلوب کو پیش کرے، کوئی بندہ بھی اس کو غلط نہیں کہے گا۔ آپ یہ روایت بھی ملتی ہے اس حوالے سے، اگرچہ ضعیف صحیح، اور اگر ضعیف کے لحاظ سے عمل کر لے اور رب کی رحمت مل جائے، اتنی برکت والی گھڑیاں مل جائیں اور تیرے ہاتھ پھیلے ہوئے ہوں، تیری جھولی پھیلی ہوئی ہو، رب کا کرم جوش پہ ہو اور گھڑیاں تجھے میسر آ جائیں اور خالق تجھے عطا فرما دے، یہ کتنی عظمت والی بات ہے کہ خالق کے کائنات نے بخش کے جنت کا حقدار بنا دے، تیرا یہ جہان بھی بنا دے اور تیرا اگلا جہان بھی بنا دے۔ کتنے کرم کی بات ہے۔ بہرحال بات یہ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، جب یہ رات آتی ہے، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب یہ رات آئے تو پھر اس کو غفلت میں نہیں گزارنا، فرمایا فقوموا لیلہا، اس رات میں قیام کرنا۔
اس رات میں قیام کرنا، وصوموا نہارہا، اس کے دن کا روزہ رکھنا، اس کے دن کا روزہ رکھنا۔ اور ہوتا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی ینزل لغروب الشمس، جو ہی سورج غروب ہوتا ہے، میں نے پہلے جتنی بھی حدیثیں عرض کی ہیں اس کے اندر یہ کہ رات کے آخری پہر میں ہر رات میں رب کی رحمت صدا دیتی ہے، لیکن جب یہ رات آتی ہے پھر انداز خالق کائنات کے کرم کا کیا ہوتا ہے؟ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں لغروب الشمس، جو ہی سورج غروب ہوتا ہے خالق کائنات کی رحمت قریب ہو جاتی ہے۔ الا من مستغفرین، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، بخشش کا طلبگار، اور ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، خالق کائنات کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے فاغفر لہ، ہے کوئی مانگنے والا، بخشش دینے والا، میں اس بندے کو بخشش عطا فرما دوں، جنت کا حقدار بنا دوں۔ یہ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں۔ دوسرا آوازہ کیا ہوتا ہے اور صدا کیا ہوتی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں الا من مسترزقین، ہے کوئی رزق لینے والا، دینا تو مالک نے ہے، دنیا کے اندر جس کو بھی ملتا ہے وہ مالک دیتا ہے۔ آج کی رات رزق بانٹا جاتا ہے، دولت دی جاتی ہے، بندے کی بگڑی بنائی جاتی ہے۔ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں خود خالق کائنات یہ صدا دیتا ہے، اے بندے اگر رزق لینا چاہتا ہے آ میری بارگاہ میں، میری رحمت تیرے قریب ہو کر تجھے کہہ رہی ہے مانگ لے میری بارگاہ سے، جتنا لینا چاہتا ہے آج میں خدا تجھے عطا فرما دوں گا۔ آگے کیا سرکار فرماتے ہیں الا من مبتلن، ہے کوئی بندہ جو کسی بیماری میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں ہے، کہ آئے میری بارگاہ میں پریشانیاں دور کروا لے، اپنی مرض کو دور کروا دے اور اپنی مصائب کو دور کروا لے۔ رب فرماتا ہے مصائب اگر جو ختم کروانا چاہتے ہو، آسائش لینا چاہتے ہو، آؤ میری بارگاہ میں۔ آج کی رات بیماروں کو دوا بھی دیا جاتا ہے، آج بیماروں کو شفا دی جاتی ہے، میری بارگاہ سے مانگو۔ آج کی رات خالق کائنات کی رحمت یہ صدا بلند کرتی ہے، جو بھی آتا ہے اور نیت کے ساتھ آتا ہے تو خالق کائنات کی بارگاہ میں آ کے اپنی خالی جھولی کو رحمت خالق کائنات کی رحمت سے بھر کے جاتا ہے۔ اگلی حدیث آپ کے سامنے عرض کروں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کریم آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے حل تدرین، اے عائشہ تمہیں پتہ ہے اس رات کی شان کیا ہے، شعبان کی 15 کی شان کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا حل تدرین ما فی حاصل لیلہ، اس رات کے اندر خالق کائنات کا کتنا کرم نازل ہوتا ہے؟ آپ فرماتی ہیں قالت ما فیہا یا رسول اللہ، آقا بتلائیے اس میں کتنی شان ہے، کیا مقام ہے، کیا رفت ہے، اور کیا خالق کائنات کا کرم نازل ہوتا ہے؟ میرے محبوب فرمایا فیہا ان یکتب کل مولود بنی آدم فی ھذا السنہ، سرکار فرماتے ہیں اس سال کے اندر جس بندے نے اس زمین پہ آنا ہے، جس بنی آدم میں سے جس نے پیدا ہونا ہے، ہر پیدا ہونے والے کے نام کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اسی رات کے اندر سرکار نے فرمایا وَيُكْتَبُ كُلُّ حَالِكِ بَنِي آدم، جس نے دنیا سے جانا ہے، جس نے مرنا ہے، اس کی موت کا فیصلہ اس رات کے اندر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس رات کو غنیمت سمجھنا چاہیے، ہماری زندگی بڑھ بھی سکتی ہے اور اس کا اختتام بھی ہو سکتا ہے۔ اس رات میں خالق کائنات کی بارگاہ سے معافی طلب کرنی چاہیے، خالق کائنات کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ فیصلے کر دیے جاتے ہیں، جس نے زندہ رہنا ہے اس کی زندگی کا فیصلہ ہو جاتا ہے، جس نے مرنا ہے اس کی موت کا فیصلہ اس رات میں کر دیا جاتا ہے۔ پھر ایسے انداز میں مانگنا چاہیے باری تعالیٰ ایسے زندگی عطا فرما کہ زندگی میں تیری رضا کو حاصل کیا جائے، تیری رضا کو حاصل کیا جائے، تیری رحمت کو حاصل کیا جائے۔ اس رات میں یہ فیصلہ میرے محبوب نے فرمایا ہو جاتا ہے۔ فرمایا فیہا ترفع اعمالہم، اس رات میں بندوں کی اعمال رب کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں، اعمال سارے پیش کیے جاتے ہیں اس رات کے اندر۔ وتنزل ارزاقہم، بندوں کا رزق زمین پہ اتارا جاتا ہے اس رات کے اندر۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، بڑی ہی محبت والی اور بڑے ہی کرم والی حدیث، جس کے اندر انوکھا کرم ہے خالق کائنات کا۔ آپ فرماتی ہیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رات کا وقت تھا، میری باری تھی، محبوب میرے پاس تشریف فرما تھے۔ رات کے کچھ لمحات آئے، میری آنکھ کھلی تو اچانک دیکھتی ہوں کہ میرے محبوب تشریف فرما نہیں ہے۔ میں نے محبوب کو ڈھونڈنا شروع کیا، محبوب کو ڈھونڈنا شروع کیا۔
جب میں ڈھونڈتی ڈھونڈتی گئی فیضا ہوا بالبقی، کیا دیکھتی ہوں کہ میرے محبوب جنت البقی میں موجود ہے، قبرستان میں جا کے بیٹھے ہیں اور رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں صدائیں لگا رہے ہیں، رب کی رحمت مانگ رہے ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور امام ترمذی وہ محدث ہے جو امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ اگر کسی مقام میں انتظام ہوتا ہے امام بخاری سے تصدیق کروا لیا کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اور لحاظ سے بھی وہاں پہ سند ذکر کی ہے اپنی کتاب کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے جب وہاں پہ پہنچی تو سرکار نے فرمایا ایسے آپ کیا وجہ ہے، میرے پیچھے کیوں آئی ہو؟ اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کیا تمہارا گمان یہی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ کیونکہ باری تیری ہے اور میں اٹھ کے کہیں اور چلا جاؤں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، باری تیری ہی ہے، میں نے تیرے پاس ہی رہنا ہے۔ تیرے دل میں یہ خیال آیا تھا، آج کی حضور بات ایسے ہی ہے، انی ظننت انک آتیت بعد نسائک، میرا گمان یہ تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس چلے گئے ہوں، اس وجہ سے میں آئی۔ سرکار نے فرمایا فقال ان اللہ تعالی، میرے محبوب نے آپ نے سبب بتایا کہ میں نے بستر کیوں چھوڑا، اپنی چارپائی کو کیوں چھوڑا، اپنے مکان کو کیوں چھوڑا، اور چھوڑ کے قبرستان میں کیوں ڈیرا لگایا۔ آج رب کی بارگاہ میں رب کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ید اللہ والے ہاتھوں کو اور ما ینطق عن الہویٰ کی پیاری زبان سے صدا کیوں لگا رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا بات یہ ہے کہ اس رات میں ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو خالق کائنات کا کرم بندوں کے قریب ہو جاتا ہے اور خالق کائنات کی رحمت بندوں کے قریب ہو جاتی ہے، اور کتنا کرم خالق کائنات فرماتا ہے۔ فرمایا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم قلب، خالق کائنات نے اتنی رحمت کو بندوں پہ نچھاور فرماتا ہے۔ فرمایا بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ خالق کائنات اپنے بندوں کی بخشش فرما دیا کرتا ہے۔ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ، بنو کلب قبیلہ تھا عرب کے اندر، بہت زیادہ بکریاں پالتے تھے، اور یہ نہیں فرمایا کہ بکریوں کی تعداد کے مطابق بخشش کی جاتی ہے، فرمایا بکریوں کے بالوں سے بھی کہیں زیادہ۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی رحمت جوش پہ ہوتی ہے، کتنا کرم ہوتا ہے خالق کائنات کا، اور کتنا فضل اترتا ہے خالق کائنات کا، کتنا بندوں کے قریب ہو کے رحمت خالق کائنات کی بندوں کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے، اور آوازہ دیا جاتا سونے والوں آ جاؤ، آئے سو کر رات گزارنے والے نہیں، جا کر گزارو، تمہاری قسمتوں کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی بدبخت ہے آئے آج کی رات میں مانگ لے، خالق کائنات اس بندے کو سعادت مند بنا دے گا۔ آج کی رات میں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے، بخشش بھی عطا کی جاتی ہے، اور اس بندے کو ہر نعمت دنیا کی جو مانگتا ہے خالق کائنات اپنے کرم کے صدقے بندے کو عطا فرما دیا کرتا ہے۔ یہ رات بندے کی غفلت